اب ہم بات کریں گے سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کی. اس کو لا آف انٹروپی بھی کہتے ہیں. فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس میں ہم نے کوانٹٹی آف انرجی کے بارے میں بات کی تھی کہ جتنی انرجی ریسیو ہو رہی ہے اتنی ہی انرجی جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ اسٹیپ میں یا نیکسٹ لیول کے اوپر جا رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم ایک فارم سے دوسری فارم میں کسی چیز کو کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس میں سے کچھ انرجی جو ہے ایز اے ہیٹ، ایز اے جو ہے وہ یوز لیس انرجی، ایز اے ویسٹ انرجی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہیٹ انرجی ہے، جو ان یوزیبل انرجی ہے، جو کہ ایز اے ہیٹ ڈیسیپیٹ ہو گئی ہے جو انوائرمنٹ کے اندر، در حقیقت وہی انٹروپی ہے. اور یہ جو انرجی کی ٹرانسفر ہے فرام ون اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ، یہ ایک یونی ڈائریکشنل پروسیس ہے، یہ ارریورسبل پروسیس نہیں ہے، اور یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے. اسے لا آف نیچر بھی کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے وہ جیسے جیسے استعمال ہوگی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یوز لیس فارم میں جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈیسیپیٹ ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس چیز کی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی جائے گی. نیچرل پروسیس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ارریورسبل پروسیس بھی ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ آلویز فلوز اسپونٹینیسلی آٹومیٹکلی. جب بھی ایک گریڈینٹ ہوگا، گریڈینٹ مینس کہ دو جو ہے وہ باڈیز ہوں، ایک جو ہے وہ گرم ہو، ایک کم گرم ہو، ایک ٹھنڈی ہو، ایک زیادہ گرم ہو، تو آٹومیٹکلی جس طرف جس چیز کی کمی ہوگی جو ہیٹ ہے وہ اس طرف موو کرے گی. So it's a spontaneous process. Heat always flows spontaneously from hotter to colder bodies and never reverse unless some external work is performed on the system. Second law of thermodynamics جو ہے وہ biological systems کو govern کرتی ہے، اور یونیورس کو جو ہے وہ اس میں جو انرجی کا ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ ان اویلیبل فارم آف انرجی ہے، ویسٹ انرجی ہے، اس کو انوائرمنٹ میں جو ہے ڈیسیپیٹ کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم انرجی کی ایک فارم استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے ہماری باڈی موو کرتی ہے، ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو ہے کچھ انرجی ہم جو ہے وہ ان دا فارم آف باڈی ہیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ریلیز کر دیتے ہیں. بایولوجیکل ایسپیکٹس میں بایولوجیکل جو سسٹمز ہیں، وہ چاہے پلانٹس ہیں چاہے وہ آرگنزمس ہیں، جب بایولوجیکل جو سسٹمز ہیں اس میں ہم ان جو ہے وہ تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جتنے بھی جو ہے وہ ایکو سسٹم ہے ان کے لیے الٹیمیٹ سورس آف جو انرجی ہے وہ سن لائٹ ہے، یعنی کام وہاں سے اسٹارٹ ہوگا. ایک انرجی کی فارم جو ہے وہ ایکو سسٹم میں آئے گی تو پھر جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوگی. جو کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوگی وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ پوٹینشیل انرجی، وہ اسٹورڈ فارم آف انرجی ہے. وہ اسٹورڈ فارم انرجی جو ہے وہ فوڈ انرجی کی، جو فوڈ ہے وہ انرجی کی ایک فارم ہے جو کہ اسٹورڈ انرجی جو ہے اس کے اندر فکس ہے، اور وہ نیکسٹ لیول تک جو ہے وہ انرجی کنزیومرز کو جو ہے وہ ملے گی. لیونگ سیلس کو دیکھ لیں ہم تو چاہے ہم سنگل سیل کو دیکھیں چاہے ہم ملٹی سیلولر باڈیز کو دیکھیں، اس میں جتنی چینجز آتی ہیں جو اسینشیل ہیں، جس میں بایولوجیکل پروسیسز ہیں، گروتھ ہے، ریپروڈکشن ہے، فوٹوسینتھسس ہے، ریسپائریشن ہے، یہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جو انرجی کے بغیر ہو سکے. سب سے پہلے فوٹوسینتھسس، اس کے ساتھ ساتھ ریسپائریشن. فوٹوسینتھسس ہوگی تو جو ہے وہ اسٹورڈ فوڈ بنے گا، اسٹورڈ انرجی اور پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ اویلیبل ہوگی سسٹم کے اندر جو ہے کنزیومرز کو، تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ باڈی کے فنکشن کو مینٹین کر سکیں، گرو کر سکیں. اور یہ ایک ارریورسبل پروسیس ہے. ایک دفعہ وہ فوڈ استعمال ہو گیا تو اس جو ہے وہ باڈی کا حصہ بن گیا، وہ باڈی کے اندر اسٹورڈ ہو گیا، پھر وہ نیکسٹ لیول کے جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے کنزیومرز کو جو ہے وہ اویلیبل ہو گیا. یہ تو یونی ڈائریکشنل جو ہے وہ انرجی کا ایک فلو ہو گیا. لیکن جو کوانٹٹی آف انرجی ہے کیا وہ سیم رہے گی یا وہ ڈیکریز ہو جائے گی؟ جس وقت ایک باڈی جو ہے جب فنکشن کرتی ہے تو وہ جو ہے اس فنکشننگ کے نتیجے میں جو ہے تھوڑی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایسے دیکھیں کہ ٹائرز اور جو گاڑی ہے، اس وقت وہ ٹائرز جو ہیں وہ ان کے درمیان اور جو سڑک ہے
اور جو گاڑی ہے اس کے ٹائرز کے درمیان جو فرکشن ہے وہ وہاں سے ایک گرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں جب آپس میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہیٹ پروڈیوس ہوگی, اور وہ ہیٹ کہاں جائے گی؟ وہ ہیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر ڈیسیپیٹ ہو جائے گی. اسی طرح جو لیونگ باڈیز ہیں اس کے اندر سیلولر لیول کے اندر جتنے ریئیکشنز ہوتے ہیں, جو انزائمیٹک جو ہے وہ ریئیکشنز ہیں, اس میں ہر ایک ریئیکشن کے بعد, ہر ایک سٹیپ کے بعد ایک جو ہے وہ ہیٹ تھوڑی سی ڈیسیپیٹ ہو رہی ہے. یہ کلیکٹیولی ہیٹ جو ہے وہ اس آرگنزم کی باڈی سے جو ہے وہ ریلیز ہوگی انوائرمنٹ کے اندر. اگزامپل ہم ہیومن بینگس کی لے لیں. جیسے ہی ہم جو ہے وہ فوڈ انٹیک کرتے ہیں, باڈی کا میٹابولزم جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے, باڈی کے اندر جو فوڈ ہے اس کی ڈیگریڈیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, اور آکسیڈیشن ریڈکشن جو ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس آکسیڈیشن ریڈکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو انرجی ملتی, آپ کی باڈی جو ہے وہ کیپیبل ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے, اور جو ہے ساتھ ساتھ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریز ہوتا ہے. لیکن وہ باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بیلنس جو ہے ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے, جس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہومیوسٹیسس جو ہے وہ انٹرنل باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو وہ جو سیلز ہیں اس ایکسٹرا انرجی کو جو کہ ان دا فارم آف ہیٹ پیدا ہوئی ہے وہ ہماری باڈی سے سویٹنگ کی فارم میں جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر ریلیز ہو جائے گی. اب انرجیز جو کہ بایولوجیکل پروسیسز میں استعمال ہوتی ہیں وہ مختلف فارمز کے اندر ہے. فار ایگزامپل ہمیں لیونگ سیلز کے اندر جو ہے وہ لائٹ انرجی مل رہی ہے, وہ کیمیکل انرجی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے. پروسیس کون سا ہے؟ فوٹوسینتھسس کا ہے. اور کیمیکل ٹو کیمیکل انرجی ہے, دیٹ از سیلولر ریسپائریشن ہے. ایک سنگل سیل جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے اندر اتنے جو ہے وہ پروسیسز چل رہے ہیں, اتنے ریئیکشنز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, جس میں انزائمز انوالو ہے, انزائم سبسٹریٹ ریئیکشن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ بن رہی ہے. وہ اینڈ پروڈکٹ فردر کسی ریئیکشن کے لیے ضروری ہے, لیکن ہر اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے. پروسیس آکسیڈیشن ریڈکشن کا ہوگا. تو یہ ایک کیمیکل کے ٹوٹنے سے دوسرا کیمیکل بن رہا ہے, وہ دوسرا کیمیکل تیسرے کیمیکل کے لیے جو ہے وہ اسٹیمولس ہے, وہ پوائنٹ آف انیشیشن ہے. لہٰذا جو ہے وہ انرجی کیمیکل فارم سے کیمیکل فارم کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے. پھر کیمیکل سے الیکٹریکل فارم میں, فار ایگزامپل جو نروس سسٹم کا جو کام ہے یا نروس سسٹم کی فنکشننگ ہے, اس میں جو ہے سیل میمبرینز جو ہیں جن کا ایک ریسٹنگ پوٹینشیل ہوتا ہے, ان کے جو ہے وہ سیل میمبرین کے باہر ہمیشہ پازیٹیو جو ہے چارجز اور ان سائڈ جو ہمیشہ نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں, مینس ایک ریسٹنگ پوٹینشیل جو ہے وہ ان کا مینٹین ہوتا ہے. تو وہ کیسے انیشیٹ ہوگی؟ ایک نرو امپلس, جب تک اس جو ہے ریسٹنگ پوٹینشیل کو ایکشن پوٹینشیل میں تبدیل نہیں کیا جائے گا, دیٹ از تو ایک جو ہے الیکٹریکل ویو جنریٹ ہوگی جو باڈی کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے. وہاں پہ کوئی بھی اسٹیمولس جو ہے ایک سنگل نرو کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سمپل فارم آف انرجی, وہ مائٹ بھی ہیٹ انرجی ہو, وہ مائٹ بھی کوئی کیمیکل انرجی ہو, مائٹ بھی کوئی انوائرمنٹ سے ایک سینسری جو ہے وہ انرجی ہے. تو وہ باڈی کے نیورونز کو جو ہے وہ اس کے جو ریسٹنگ پوٹینشیل ہے اس کو ایکشن پوٹینشیل میں چینج کر کے الیکٹریکل ایک ویو جنریٹ کر کے جو کہ دماغ میں جا کر ایک جو ہے اس کا انالیسز ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ آنسر کیا کرنا ہے. تو یہ الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ باڈی کے اندر جنریٹ ہوگی. الیکٹریکل اور میکینیکل انرجی جو ہے وہ, یعنی کہ میکینیکل انرجی جو ہے وہ آپس میں انٹر ریلیٹ کرتی ہیں. کیسے؟ جس وقت آپ جو ہے وہ کوئی فوڈ لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ انرجی گین کرتے ہیں, تو یہی فوڈ جو ہے وہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے. تو کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے جو مسلز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرے گا, اس کو آپ جو ہے وہ ہلا سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کیمیکل انرجی تھی وہ میکینیکل انرجی کے اندر جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور جس وقت یہ انرجیز جو ہیں, جو چاہے ہیومن باڈی ہے یا دوسرے آرگنزمس ہیں, جس وقت وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی آرگنزم جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو وہ دونوں جو لا آف تھرمو ڈائنامکس ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے یا اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. کوانٹٹی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور کوالٹی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. کوانٹٹی جو ہے جتنی انرجی آ رہی ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ تک جا رہی ہے, لیکن جو اس کی کوالٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. فائنلی اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے.
بایولوجیکل پرسپیکٹو میں ہم تھرموڈائنامکس کے پرنسپلس کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ ایک جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس میں میٹر اور انرجی جو کہ ایکو سسٹم میں ہے، اس میں سے جو ہے وہ کیسے انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں جو ہے وہ جا رہی ہے. فار ایگزامپل اے بایوٹک کیمیکلز ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، منرلز ہیں. یہ مالیکیولز جو ہیں ویسے تو جو ہے وہ سوائل میں یا ایٹماسفیئر کے اندر پریزنٹ ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن ان کو آپس میں باندھنے کے لیے جو ہے وہ لائٹ انرجی ضروری ہے، اور صرف پروڈیوسرز ایسے ہیں جو ان کو بائنڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ایک کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ان جو ہے وہ کیمیکل بانڈنگ کے درمیان میں بھی کچھ انرجی جو ہے وہ ان دا فارم آف ہیٹ وہ لاسٹ ہو جائے گی. پھر جس وقت جو ہے ان پروڈیوسر سے جو ہے وہ کوئی ہربی وور جو ہے وہ اس فوڈ کو جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا فوڈ لے کر، تو اس کی باڈی جتنی جو ہے وہ میٹابولزم اس کے اندر ہوگا، اس کی باڈی جو ہے ان دا فارم آف ہیٹ بہت سی انرجی جو ہے انوائرمنٹ میں ڈیسیپیٹ کرے گی. اسی طرح یہی جو کمپاؤنڈز ہیں جس وقت وہ اینیمل جو ہے یا پلانٹس وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ ڈیکمپوزرز اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ کریں گے. اس کی جو باؤنڈ جو کمپاؤنڈس تھے، جو ایلیمنٹس تھے، ان کو ون بائی ون ان کے درمیان جو کیمیکل بانڈنگ ہے، فار ایگزامپل ہائیڈروجن اور جو ہے کاربن کے درمیان یہ جو بانڈ ہے، اس کے ٹوٹنے سے جو ہے وہ انرجی پیدا ہوگی. وہ انرجی کچھ تو یہ یوٹیلائز کریں گے اور باقی جو ہے وہ ہیٹ کی فارم میں ڈیسیپیٹ ہو جائے گی. سولر ریڈیشنز جو ہیں، ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ انرجی کی وہ کون سی فارم، پہلی فارم جو اویلیبل ہے ایکو سسٹم کو، وہ ہمیشہ سولر ریڈیشن کے اندر، وہ سولر ریڈیشنز ہیں، اور یہ پہلا جو ہے وہ سورس ہے انرجی کا. سولر ریڈیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے جو اسپیکٹرا ہے اس میں 3 ویزیبل کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک تو الٹرا وائلٹ جو ہے وہ ریڈیشنز ہے. ایک عام دن کے اندر جس میں کہ وہ نان کلاؤڈی نہ ہو اور سنی ڈے ہو، تو ہمارے پاس جو ہے جو سن ریز آ رہی ہیں اس میں جو 10% ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے، شارٹر ویو لینتھ ہے. یہ جو شارٹر ویو لینتھ اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے، ایٹماسفیئر کے اوپر جو اوزون لیئر ہے O3 ہے، یہ وہاں پہ انٹرسپٹ ہو جاتی ہیں اور وہیں سے ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سارے کیمیکل جو ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے زمین میں پیدا ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل کلورو فلورو کاربنز، یہ وہ مالیکیولز ہیں جو جا کے اس اوزون کی O3 جو مالیکیولز ہیں اس کو جو ہے وہ ڈائسیکٹ کر دیں گے، O2 میں چینج کر دیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کمپوزیشن جو اوزون کی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اس کمپوزیشن کی وجہ سے وہ ایک چینج جو ہے وہ ٹریگر ہو گئی ہے جو باقی ریسٹ آف دا جو لیئر ہے اوزون کی اس کو بھی ڈسٹرب کرتی جائے گی. لہٰذا یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے یہ جو ہے وہ زمین تک پہنچیں گی. یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے وہ ہیومن اسکن کے لیے انتہائی ہارمفل ہے کیونکہ یہ کینسر جو ہے وہ کاز کرتی ہیں. سیکنڈ، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ویزیبل لائٹ پورشن ہے. یہ میڈیم ویو لینتھ ہے اور تقریباً جو عام ایک نان کلاؤڈی صاف سا دن ہے اس میں جو سن لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے، ارتھ تک پہنچ رہی ہے، اس میں 45% جو ہے وہ یہ سمپل جو ہے وہ میڈیم ویو لینتھ کی جو ویزیبل لائٹ ہے وہ پہنچتی ہے. یہ ویزیبل لائٹ جو کلاؤڈز ہیں، واٹر ویپرز ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، ان کو انٹرسپٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو ریفلیکٹ بیک بھی کرتی ہیں. ایون دین جو ہے وہ ارتھ تک یہی ریڈیشن پہنچتی ہیں اور ان ریڈیشنز کا بھی بہت تھوڑا حصہ، تقریباً 5% to 10% جو ہے وہ زمین کے اوپر جتنے ایکو سسٹمز ہیں، چاہے وہ ٹنڈرا ایکو سسٹم ہے، چاہے وہ فارسٹ ایکو سسٹم ہے، چاہے وہ گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے، ایگرو ایکو سسٹم ہے، ڈیزرٹ ایکو سسٹم، ان سب کے اوپر جو پروڈیوسرز کو اویلیبل لائٹ ہے وہ یہ 10% ہے جو کہ میڈیم ویو لینتھ کی جو ہے، جس کی ویو لینتھ میڈیم ہے. دین جو ہے وہ پورشن انفرا ریڈ ریز کا ہے جو کہ 45% اگین جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہیں، لیکن یہ لانگر ویو لینتھ ہیں، تھرمل جو ہے نیچر ہے، مینس کہ یہ جو ہے ان کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کلاؤڈز اور بہت سارے جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بلڈنگز ہیں، کوئی اور جو چیزیں ہیں، کوئی کارز ہیں، آٹو موبائلز ہیں، یہ بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان ریڈیشن کو انٹرسپٹ کرتی ہیں اور واپس یہ دوبارہ جو ہے وہ بیک چلی جاتی ہیں، جو ہے دوبارہ واپس چلی جاتی ہیں. اب ان ریڈیشنز میں سے صرف ویزیبل فارم کی جو ریڈیشنز ہیں
وہ فوٹوسینسس کے لیے اویلیبل ہیں، اور اس کی وجہ اس میں سے بھی صرف 10% اویلیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سن ریز ہیں اس کا بہت ایک مائنیوٹ پورشن جو ہے وہ لائف کی سسٹینیبلٹی کے لیے اس ارتھ کے اوپر بہت کافی ہے. باقی ریڈیشن تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہی وہ انرجی ہے جو کہ پورے ایکو سسٹم کے اندر جو ہے وہ فلو کرتی ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر ایک ایکولوجیکل پیرامیٹر یا جو ہے وہ انرجی فلو کی وجہ سے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ پیرامڈ سا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس کو ہم ایکولوجیکل پیرامڈ کہتے ہیں. ایکولوجیکل پیرامڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو باٹم لائن ہے یہ والا حصہ جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ انرجی فکس ہوتی ہے. کیوں؟ یہاں پہ سب سے زیادہ پروڈیوسرز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اس کو ہم یہاں پہ اگزامپل سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ سن لائٹ جو ہے وہ اتنے پرسنٹ یا اتنے جو ہے وہ کلو گرامز آ رہی ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ پروڈیوسرز جو ہیں وہ پائے جائیں گے. وہ اس لائٹ انرجی کو جو ہے وہ کنزیوم کریں گے صرف 1% کو. اس میں سے کچھ جو ہے لائٹ انرجی وہ نیکسٹ لیول کو جو ہے وہ ملے گی، لیکن کچھ جو ہے لائٹ انرجی ان دا فارم آف ریسپائریشن جو ہے وہ ہر اسٹیپ کے اوپر باہر جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ان اویلیبل انرجی ہے، یہ ہے وہ انٹروپی، یہ ہے وہ ویسٹڈ انرجی جو کہ انوائرمنٹ کے اندر ویسٹ ہو رہی ہے. ہر اسٹیپ کے اوپر کچھ نہ کچھ انرجی کم ہو رہی ہے اور نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جا رہی ہے. ڈفرینٹ ٹرافک لیولز جو ہیں اس فوڈ چین کے وہ لا آف تھرمو ڈائنامکس، دونوں جو لا آف تھرمو ڈائنامکس ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اس طرح جو تھرمو ڈائنامکس بظاہر ایک فزکس کا حصہ ہے، لیکن وہ ایکو سسٹم کے اندر انرجی فلو کے اندر، اس کی میجرمنٹ کے اندر، اس کی کوالٹی کے اندر، اس کی کوانٹٹی کے اندر ہر طرح سے جو ہے وہ لا آف نیچرز کے ساتھ گورن کرتے ہیں. اور اب بہت سارے ایکولوجسٹ جو ہیں وہ ان نیچرل ماڈلز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ انرجی ایفیشینٹ جو ماڈلز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ جو فاسل فیولز ہیں ان کی انرجی کو پراپرلی جو ہے وہ استعمال کیا جائے. ایٹامک انرجی جو ہے اس کے ہر پورشن کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکے.